بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس لیسن میں ہم بات کریں گے سمری رائٹنگ کے بارے میں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک اچھی سمری کس طرح لکھی جاتی ہے، سمری رائٹنگ کا پرپس کیا ہے، اور اس کے علاوہ سمری رائٹنگ پروسیس کے بارے میں سمجھیں گے اور سمری رائٹنگ کی پریکٹس بھی کریں گے۔ سمری کیا چیز ہے؟ سمری دراصل ایک جب آپ کسی بھی لانگ ٹیکسٹ کو جب آپ کو پڑھنے کو دی جاتی ہے تو آپ اس کو اس کے اسینشیل پارٹس کے ذریعے ڈسٹل کرتے ہیں، اس کو فلٹر کرتے ہیں، اس کے اندر جتنے بھی اہم پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ نوٹ کرتے ہیں، کی پوائنٹس کو، اور ساری ایگزامپلز اور ڈیٹیلز کو آپ ریموو کر دیتے ہیں، تو وہ سمرائز پارٹ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک پیسیج دیا جاتا ہے، اس کے اندر لانگ ڈیٹیلز دی جاتی ہیں، اس کے اندر ایگزامپلز دی جاتی ہیں، اس کے اندر ایکسٹرا ڈیٹیلز دی جاتی ہیں چیزیں سمجھانے کے لیے۔ ان ساری باتوں کو آپ نے سائڈ پہ کر کے صرف امپورٹنٹ پوائنٹس کو آپ نے لکھنا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اسپیسیفک فارم، سینٹینس اسٹرکچر اور ویکیبلری، یہ ساری چیزیں سمری کے اندر چینج ہو سکتی ہیں، لیکن مین آئیڈیاز جو کہ سمرائز پیسیج کے اندر موجود ہے وہ وہی ہوتا ہے جو کہ اوریجنل ٹیکسٹ کے اندر موجود ہوتا ہے، یعنی آپ اپنے آئیڈیاز اس کے اندر نہیں لکھ سکتے۔ سمری اور تھیم میں یہی فرق ہے کہ تھیم میں آپ اپنے آئیڈیاز نکالتے ہیں کہ اس کے اندر امبیڈڈ آئیڈیاز جو موجود ہوتے ہیں وہ نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن سمری میں کیا ہوتا ہے، اسی بات کا خلاصہ آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے کہ اس ٹیکسٹ کے اندر، اس پورے پیراگراف کے اندر، اس پورے مضمون کے اندر کیا کیا اس نے کہا ہے۔ تو ابھی بات کریں گے اس کے پرپز پہ کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کے دو مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ کمپریہنشن، تاکہ کمپریہنشن پرپز کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ اسینشیل آئیڈیاز تک انفارمیشن کو ریڈیوس کرتے ہیں اور صرف آپ امپورٹنٹ انفارمیشن کو سمجھنے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کمیونیکیشن کے لیے کیا ہے کہ آپ صرف وہی انفارمیشن آپ نکالتے ہیں جو کہ اپنے آپ کی رائٹنگ کے حساب سے جو آپ کو مدد فراہم کرتی ہے، جو جس کی کوئی اہمیت آپ کی رائٹنگ کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ٹو ریڈیوس انفارمیشن ٹو اسینشیل آئیڈیاز ان آرڈر ٹو ایکسپینڈ دا بریتھ اینڈ ڈیپتھ آف یور رائٹنگ۔ سمری رائٹنگ کے کچھ بینیفٹس بھی ہیں جن کے بارے میں بات کروں گا۔ سمری رائٹنگ آپ کی ریڈنگ سکلز کو امپروو کرتی ہے، کیونکہ آپ ریڈنگ کے لیے جب آپ کسی پیسیج کو پڑھ رہے ہیں اس کے اندر سے آپ مین آئیڈیاز نکال رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سمری رائٹنگ کے ذریعے آپ کے ویکیبلری سکلز بھی انہینس ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو جو ٹیکسٹ ملتا ہے آپ اس کو پیرافریز کرتے ہیں اور آپ اس کی ویکیبلری اور گرامر کو چینج بھی کرتے ہیں، آلٹر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمری رائٹنگ آپ کے اندر کریٹیکل تھنکنگ سکلز کو بھی انکریز کرتی ہے، اور وہ آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کون سے مین آئیڈیاز ہیں جو کہ اس سمری سے متعلقہ ہے، صرف آپ انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اس طرح کیا ہوتا ہے، آپ کے اندر بھی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سمری رائٹنگ آپ کی رائٹنگ اور ایڈیٹنگ سکلز کو بھی امپروو کرتی ہے، یعنی کہ جب آپ ڈرافٹ اور سمری جب آپ ڈرافٹ بناتے ہیں، ایڈٹ کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی یہ سکلز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو کوآپریٹیو لرننگ میں بھی مدد فراہم کرتی ہے، یعنی کہ جب آپ لکھتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ ریویژنز کرتے ہیں ان چیزوں کی، تو اس سے کیا ہوتا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ بھی آپ کے ایک تعاون کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اب سمرائز کس طرح کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ جب آپ نے کسی بھی پیسیج کو کنڈینس فارم میں سمرائز کرنا ہے تو پھر آپ نے مین آئیڈیاز کو، مین پوائنٹس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہوتا ہے۔ کبھی بھی آپ یہ کوشش نہ کریں کہ آپ اس کے اندر ہر طرح کی ڈیٹیل ایڈ کریں، یعنی کہ جو چیز ضروری نہیں ہے یا ڈیزائربل نہیں ہے آپ اس کو مت ایڈ کریں، بلکہ آپ صرف انہی چیزوں کو سمری کے اندر ایڈ کریں گے جو کہ آپ کے مین آئیڈیا کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور جو کہ اسینشیل سپورٹنگ پوائنٹس ہوتے ہیں، جن کی بیس پہ ہی سارے کا سارا جو اوریجنل پیسیج ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سارے کا سارا جو لیس امپورٹنٹ مٹیریل ہوتا ہے اس کو آپ ہٹا دیتے ہیں، اس کو آپ ریموو کر دیتے ہیں اس کی جگہ پہ، یعنی کہ جب آپ سمرائز کر رہے ہیں تو صرف انہی چیزوں کو لکھتے ہیں کہ جن کا تعلق آپ کے مین آئیڈیاز کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب سمری لکھی کس طرح جاتی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سمری لکھنے کے لیے آپ یہ مائیڈاس ٹچ کا جو ایک میتھڈ ہے آپ اس کو استعمال کریں۔ سب سے پہلے کیا آپ مین آئیڈیا کو دیکھیں، ٹاپک سینٹنس کے اندر مین آئیڈیا دیا ہوا ہوتا ہے اور
اسی کے ذریعے آپ بیسک سگنل ورڈز کو استعمال کر کے آپ مین آئیڈیا آپ نوٹ کریں. اس کے بعد آپ سپورٹنگ ڈیٹیلز کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور جو ان امپورٹنٹ انفارمیشن ہے اس کو ڈس ریگارڈ کریں. ریڈنڈنٹ انفارمیشن کو انالائز کریں جو موجود ہے اس کو بھی سائڈ پہ کریں. اس کے بعد آپ سمپلیفائی, کیٹیگرائز اور لیبل کریں. جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے ان کے اوپر آپ پوائنٹ لگائیں, ان کو نوٹ کریں. اس طرح آپ کے پاس ایک آؤٹ لائن تیار ہو جائے گی. جب آپ نے فوکس اسٹیبلش کرنا ہے تو اس کے لیے بھی پھر آپ نے ایک اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہے. سمری کا جو فوکس اسٹیبلش کرتے ہوئے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ مین آئیڈیا جو ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی سمری کے اندر. امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, اس کو آپ نے مد نظر رکھ کے آپ نے اپنا فوکس اسٹیبلش کرنا ہے. بعض دفعہ مین آئیڈیا جو ہے وہ ایکسپلیسٹ ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ امپلائڈ ہوتا ہے. بعض دفعہ جیسے میں نے بات کی کہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ساری کی ساری انفارمیشن برابر نہیں ہوتی. کچھ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے باقیوں کے مقابلے میں. اس لیے میں نے بتایا کہ جب آپ پیسیج آپ دیکھیں گے اس کے اندر مین آئیڈیا آپ ڈھونڈیں گے, اس کے بعد سپورٹنگ ڈیٹیلز کو دیکھیں گے, اور اگر ایگزامپلز دی گئی ہیں تو آپ ان ایگزامپلز کو آپ چھوڑ دیں گے, ان کو آپ مینشن نہیں کریں گے. اس کے بعد آگے بیسک سگنل ورڈز ہیں جو آپ استعمال کریں گے, ان کو استعمال کر کے آپ اپنے فوکس کو اسٹیبلش کرتے ہیں. کون بات کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کہاں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کب ہو رہا ہے. یہ وہ چیزیں جو آپ دیکھیں گے سامنے اس پیسیج کے اندر تو آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کہ اس کے اندر کیا کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ٹاپک سینٹینس کو. ٹاپک سینٹینس نارملی جو آپ کو پیسیج ملتا ہے اس کا ریڈنگ کمپریہنشن کا, تو اس کا سب سے پہلا سینٹینس ہوتا ہے اور یہی ریڈر کو بیسیکلی مین آئیڈیا دیتا ہے کہ اس پیراگراف کے اندر کیا بات کی گئی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹاپک سینٹینس جو کلیئرلی اسٹیٹڈ ہو, بلکہ بعض دفعہ یہ وہ جو ٹاپک سینٹینس سے ریلیٹڈ جو بات ہے وہ پیراگراف کے اختتام پہ بھی دی جا سکتی ہے یا مڈل میں بھی, اور لیکن آپ نے وہ ڈھونڈنا ہے کون سا ٹاپک سینٹینس ہے, یعنی کہ اصل بات کہاں پہ وہ کر رہا ہے. سو ٹاپک سینٹینسز کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کچھ سپورٹنگ سینٹینسز ہیں جو کہ مین آئیڈیا کو ڈیولپ کرنے کے لیے ڈیٹیلز دے رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں آپ نے اس کے اندر ڈھونڈنی ہوتی ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں. یہاں پہ ایک ایگزامپل پیراگراف دیکھیں, یہاں اس کو دیکھیے. اے ٹورنیڈو از اے پاورفل ٹوئسٹنگ ونڈ اسٹارم. اٹ بگنز ہائی ان دا ایئر among the winds of a giant storm cloud. People who have watched a tornado's howling winds reach down from the sky have said it's the most frightening thing they have ever seen. In some parts of the United States, these windstorms are called twisters and cyclones. So tornado جو ہے ریڈ میں نے بتایا جیسے یہ اس کا مین آئیڈیا ہے, کیونکہ اور اس کے ساتھ کچھ سپورٹنگ ڈیٹیلز جڑی ہوئی ہیں. یہاں پہ آپ اس سلائڈ کے اندر ایگزامپلس دیکھ سکتے ہیں کون کون سی سپورٹنگ ڈیٹیلز ہیں. ٹورنیڈو از اے پاورفل ٹوئسٹنگ ونڈ اسٹارم کے ساتھ آپ پچھلی سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈ میں ہم نے دیا ہوا ہے. جائنٹ اسٹارم کلاؤڈ, فرائٹننگ اور ٹوسٹرز اور سائیکلونز, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ساری ٹورنیڈوز کے ساتھ جن کا تعلق ہے. سو اسی کے ساتھ ہم نے ایک سینٹینس کے اندر اس پورے پیراگراف کی سمری بنائی کہ ٹورنیڈوز آر فرائٹننگ پاورفل ٹوئسٹنگ ونڈ اسٹارمز sometimes called twisters or cyclones that start in a giant storm's cloud. اب ہم آگے ایگزامپل پیراگراف دیکھتے ہیں, اسی کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. جیسے میں نے بات کی کہ ایک پیراگراف ہم نے رکھا, آپ اس کے ہم پارٹس میں اس کو کریں. ٹورنیڈوز اور ناٹ اونلی دا whirling wind storms that have through the earth's air, dust devils, hurricanes. اب یہاں پہ ٹاپک سینٹینس مڈل میں آیا اور سپورٹنگ ڈیٹیلز بیفور اینڈ آفٹر دا سینٹینس ہے. تو آپ دیکھیے یہاں پہ آگے دوبارہ ایگزامپل کہ typhoons and dust devils, hurricanes and typhoons also have twisting winds but they are different from tornadoes. یہ اسی پیراگراف کی ایک سینٹینس میں ہم نے سمری بیان کی کہ وہی مین آئیڈیا تھا ریڈ میں جو میں نے بتایا آپ کو. اس کے بعد سپورٹنگ ڈیٹیلز کون سی ہیں, whirling wind storm اور differ from tornadoes. ڈسٹ ڈیولز کا تعلق ڈسٹ ڈیولز جو وہ اس کی طرح نہیں ہے. اس کے بعد آگے اسی پیراگراف کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ہی سنگل پیراگراف تھا جس کو میں نے حصوں میں ڈیوائڈ کیا, پارٹس میں ڈیوائڈ کیا کہ ڈیوائڈ کر کے ہم دیکھتے ہیں یا یہ پورا ایک پیسیج سمجھ لیں کہ پیسیج کے حساب سے ہے جس کے اندر ایک سے زیادہ بھی پیراگرافس ہو سکتے ہیں. اب یہیں پہ اگلے حصے میں ڈسٹ ڈیولز آر دا ویکسٹ آف دا swirling wind storms. Their winds usually spin between 12 and 30 miles per hour.
Most dust devils are less than and few last more than a minute or two. They are often seen in the desert under clear skies. Dust devils form near ground when certain kinds of winds make hot rising air start to spin. So यहाँ देखिए, यहाँ पे दोबारा वही ये टॉपिक के अंदर मौजूद है, मेन आइडिया, उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स भी मौजूद हैं. उसी को हमने एक सिंगल लाइन में बताया कि कंपेयर टू अदर विंड स्टॉर्म्स डस्ट डेविल्स आर द वीकेस्ट एंड लीस्ट सिवियर. इसके बाद आगे फर्दर उसी पैराग्राफ को लेके बढ़ेंगे. हरिकेन एंड टाइफून्स आर द लार्जेस्ट ऑफ द स्वेलिंग विंड स्टॉर्म्स. The winds of these storms blow out 75 to 150 miles per hour. अब इस पैराग्राफ को आप देखें तो ये थोड़ा सा लेंथी पैराग्राफ है, लेकिन इसमें भी वही बात है, टॉपिक, सेंटेंस और सपोर्टिंग डिटेल्स सिर्फ आपने देखनी है. एग्जांपल्स आपने कोट नहीं करनी, एग्जांपल्स को आपने नोट नहीं करना. ग्रीन में मैंने आपको सामने ये दिखा दी हैं. Several hundred miles wide, thousands of miles, and last for 4 days. So this is one sentence summary. In contrast, hurricanes and typhoons are the largest wind storms. Since they may be hundreds of miles wide, travel very fast for thousands of miles, and can last for days. So winds several hundred miles, travel thousands of miles, and last for days. Supporting details, main ideas. So वहाँ पे इसी तरह आपको दिए गए हैं. आपने जब समरी बनानी है इसी तरह चीज़ों को देखना है कि एक मेन आइडिया इसके साथ इस बात को एक एक बात देखेंगे कि ये बात है, इसके साथ कौन सी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं, सिर्फ वो आप निकालते जाएंगे, अपने पास नोट करते जाएंगे. पहले आप वो नोट करेंगे, उसके बाद आप इस तरह आप उसको बनाते जा सकते हैं. इसके बाद रीकैप करते हैं इस चीज़ को कि टेक्स्ट को आप याद रखिए, अच्छी तरह आपने पढ़ना है, टेक्स्ट को ग्रेट डिटेल के साथ पढ़ना है, इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को हाईलाइट करें, मेन आइडियाज़ देखें, सपोर्टिंग आइडियाज़ देखें. एग्जांपल्स को, सपोर्टिंग आइडियाज़ को उस तरह इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ देखना है. नोट्स बनाएं, टेक्स्ट को ऐड करें, अपनी रिवीजन खुद से लिखें, फिर उस टेक्स्ट को चेक करेंगे कि क्या आपने उसको उस तरह समराइज़ किया है. तो जो एक अच्छी समरी होती है वो एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, यानी कि उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मौजूद हों, और साथ साथ वो सारे के सारे आप उस तरह लिखें कि दे शुड नॉट बी द कॉपी एंड पेस्ट, कंसाइज हो, यानी कि रेपिटिशंस ना हो उसके अंदर. उसके अलावा यानी कि जो सोर्स है उससे शॉर्टर हो, 1/3 उसका होना चाहिए. 90 वर्ड्स का अगर पैसेज है तो 90 वर्ड्स की 30 में सूरत में होनी चाहिए. उसके अलावा कोहेरेंट हो, यानी कि एक पीस ऑफ राइटिंग की सूरत में नज़र आए. जिस तरह आपको पैराग्राफ राइटिंग सिखाई गई है, इसी तरह आप एक कोहेरेंट पीस में, सिंगल पैराग्राफ में आप इसको लिखें, इनकोहेरेंट पीस में ना लिखें. ये चीज़ें ही आपकी समरी के अंदर देखी जाएंगी. इस स्लाइड को गौर से देखिएगा. कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज, कोहेरेंट एंड इंडिपेंडेंट. कोहेरेंट में क्या है कि आपके नोट्स के अंदर डिसजॉइंटेड फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, एक पैराग्राफ की सूरत में हो, आपकी बातों का आपस में रब्त पैदा किया हुआ हो. तो यहीं पे हमारी ये प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट हुई. अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई सवाल नहीं है तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर भी कंप्लीट करते हैं. तो इजाज़त दीजिए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.